الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر۔ محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو نہ کیوں محبت چاروں سے۔ ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے، ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے، جو بدر و احد میں جا کے لڑے۔ واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی ماہپاروں سے۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں۔ آنکھوں میں حیا، دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سب یاران نبی سے محبت رکھتا ہوں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سب یاران نبی سے محبت رکھتا ہوں۔ ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں۔ تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں۔ مٹ گیا تھا نام ابتدا کفر کا، طغیان کا۔ انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند۔ مقتدا ہے تو علی کا، ابوذر و عثمان کا۔ مقتدا ہے تو علی کا، مقتدا ہے تو علی کا، ابوذر و سلیمان کا۔ آج سے خطبات کا آغاز جمادی الثانی کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر پر گفتگو کرنے کے لیے مختلف عنوانات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی نظر میں، صدیق اکبر پیغمبر کے فرمان کی نظر میں، صدیق اکبر صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں، پھر سیرت صدیق اکبر، صدیق اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اور محبت رسول، صدیق کا دور خلافت، صدیقی دور کے فتنے۔ یہ مختلف موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم جمعوں کے اندر بھی اور دوسرے جو ہے وہ سلسلوں کے اندر بھی ان موضوعات کو انشاءاللہ زیر بحث آئندہ لائیں گے۔ میں نے سورۃ اللیل کی آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ نے صدیق اکبر کی صفات کو بیان کیا ہے اور دشمن صدیق اکبر کی خواستوں کو بھی بیان کیا ہے۔ تین صفات کو بیان کیا ہے اور دشمن صدیق اکبر کی تین خواستوں کو بیان کیا ہے۔ وہ بھی اپنے وقت پر انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔
آئیے پہلے دیکھتے ہیں، یہ ایک قسم کا مضمون ہے، ایک قسم کا مقالہ ہے جو ہمارے پیش نظر ہے، نبی اور صدیق میں فرق۔ سب سے پہلے ہم اس موضوع کو دیکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فضائل ابو بکر کے لیے کئی کتابیں، جن میں علماء کرام کے خطبات، جن میں خاص طور پر خطبات قاسمی، خطبات ندیم، اور جن میں فضائل ابو بکر و عمر، اور پھر جو ہے وہ سیرت النبی کی مختلف کتب، اور سورۃ اللیل از معرف القرآن، یہ کتابیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ حوالے کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کا وہ محترم انسان ہے جنہیں مقام صدیقیت حاصل ہے، اور یہ مقام ایسا مقام ہے جو کہ مقام نبوت کے بعد ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے، فقہائے عظام نے، محدثین کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فنا فی الرسول کے مقام پر گنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی تھے جو کہ فنا فی الرسول تھے، جنہوں نے اپنی ہستی کو اپنے محبوب، اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں گم کر دیا۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصیات کا حامل بنایا، ایک دو خصوصیت نہیں، کئی خصوصیات کا حامل تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے عجیب نکتہ لکھا ہے، اور اس نکتے کو مولانا عبد الکریم ندیم نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اپنے خطبات کے اندر بیان کیا ہے۔ مولانا عبد الکریم ندیم خطیب یورپ و ایشیا ہے، مدث اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت شرح و بسط کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی۔ تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جس نقطے کو بیان کیا ہے، تو خطیب اسلام عبد الکریم ندیم نے اسے اپنے خطبات میں بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ جیسے دو لیمپ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لیمپ روشن ہے اور دوسرا روشن ہونے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، اس کے باوجود روشن نہیں، حالانکہ اس میں روشن ہونے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور اس کے اندر تیل بھی موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک لیمپ روشن ہے اور اس سے پورا علاقہ منور ہے، کہ وہ نبوت ہے، کہ جس کو لیمپ کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ روشن ہے اور اس سے پورا علاقہ منور ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ نبی نبوت کی صفات کا حامل ہے، نبی نبوت کی صفات کا حامل ہے اور صدیق صداقت کی صفات کا حامل ہے۔ حالانکہ صداقت بھی ایسی صفت ہے جو ہر نبی کی اہم صفت ہے، ہر نبی کے اندر صداقت تو موجود ہی ہے، لیکن نبوت کے بعد صداقت کا مقام اس طرح ہے کہ ہر نبی کا کوئی مصدق ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی مصدق ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق اول ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے کہ کافر کی زبان سے سنا اور تصدیق فرمائی۔ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی،
جنت اور جہنم کا معائنہ کیا، سدرۃ المنتہا سے گزرے، اللہ سے تحفے تحائف لیے واپس آئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، لیکن دنیا میں کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال سے زیادہ عرصہ گزار کر آ گئے، اور ابھی آپ کا بستر بھی گرم تھا، اور آپ کے وضو کا پانی جو تھا وہ اسی طرح بہ رہا تھا، اور آپ کے حجرہ مبارک کے دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی۔ ادھر کیفیت یہ تھی کہ اللہ نے وقت کو روک دیا تھا، وقت کی تنابیں کھینچ دی تھی، ادھر یہ کیفیت تھی، اور ادھر ایک عرصہ گزر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے رکھا تو کافروں نے تو مذاق بنا لیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، جنت جہنم کی سیر کر کے آیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا، اور پھر میں واپس بھی آ گیا ایک رات کے اندر، رات کے بھی کچھ حصے میں، تو بتاؤ کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمجھ گیا، اس بات کو سمجھ گئے کہ اشارہ اس کا کس کی طرف ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا اشارہ میرے دوست، میرے رسول، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو سنو کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کوئی اور کہے تو میں نہیں مانوں گا، لیکن جب میرے نبی نے کہا ہے، جب میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کافر کی زبان سے اس واقعہ کو سنا، کافر کی زبان سے معراج کے واقعہ کو سنا تو تصدیق فرمائی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رکھ دیا کہ تصدیق تو باقی صحابہ نے بھی کی ہے آپ کی نبوت کی، لیکن جو سب سے بڑا تصدیق کرنے والا ہے اور جو مصدق اول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ نبی نبوت کی صفات کا حامل ہے، نبی نبوت کی صفات کا حامل ہے، اور صدیق صداقت کی صفات کا حامل ہے۔ صدیق کا لیمپ روشن تو نہیں ہے، نبوت کا لیمپ روشن ہے، لیکن جب نبوت کے لیمپ کی لائٹ پڑتی ہے تو پھر صدیق کا قلب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی مقام صدیقیت یہ ہے کہ صداقت کا لیمپ اس وقت روشن ہوتا ہے جب نبی کے لیمپ کا پرتو اس پر پڑتا ہے، جب نبی کا لیمپ، اس کی لائٹ، اس کا ریفلیکشن صدیق پر پڑتا ہے، پھر صدیق کا قلب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے نبی میں رکھے ہیں اس کا عکس کامل اللہ نے صدیق کو بنایا ہے۔ جو صفات اللہ نے نبی میں رکھی ہیں اس کا عکس کامل کہ نبی کے اندر تو حقیقی صفات ہے، اور اس کا عکس کہاں نظر آتا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق میں نظر آتا ہے۔ نبی کے سر پر نبوت کا تاج ہے اور دنیا اس سے ضیاء پا رہی ہے، اور صدیق نبوت کی ضیاء سے مستفید ہونے والی پہلی ہستی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور مشن کا سب سے پہلا ممد و معاون ابو بکر ہے، اور بعد از وصال ختم نبوت اور دین محمد کا سب سے پہلا پہرے دار بھی ابو بکر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔
کیسے؟ اس مثال سے سمجھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو بھی آیا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کی دلیل کری، لیکن ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے کہ ابو بکر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی لیل و لاز سے کام نہیں لیا، کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی تردد میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً نبوت کی گواہی دی، اور جب نبوت کی گواہی دے لی تو واحد ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کی گواہی دینے کے بعد، جیسے آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کیا ہے وہ عجیب سوال تھا، اور یقیناً یہ سوال ایسا تھا جو آپ کو مقام صدیقیت پر فائز کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے کوئی دلیل نہیں مانی، بغیر دلیل کے آپ کا کلمہ پڑھا، اور دوسرا جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا کام ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا پوچھا؟ میرا کیا کام ہے؟ کسی اور نے یہ نہیں پوچھا کہ اب میرا کیا کام ہے، صرف ابو بکر صدیق کا یہ اعزاز ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب میری ڈیوٹی کیا ہے، اب میرا کام کیا ہے، اب میرا مشن کیا ہے۔ تو آگے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ اب مقام صدیقیت کی سمجھ آ گئی؟ آپ نے کیا جواب دیا کہ میرا جو کام ہے وہی تیرا کام ہے، نبی تو میں ہوں لیکن میرے کام میں ممد و معاون ابو بکر تو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کافروں نے آ کر ایک پیشکش کی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیتے، آپ اگر حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت دے دیتے، اگر آپ کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس سے آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی کروا دیتے، لیکن آپ اس کام کو چھوڑ دیں، اس مشن کو چھوڑ دیں، جو بتوں کی آپ مخالفت کر رہے ہیں اور جو لوگوں کے سامنے آپ کلمہ پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب یہ دیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو مجھے پھر بھی تمہاری پیشکش منظور نہیں، میں وہ کام کرتا رہوں گا جس کام کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے اور جس کام کے لیے اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، میں وہ کام کرتا رہوں۔ ابھی نبی کے صدقے صدیق کی استقامت دیکھیے، جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از وصال نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کر لینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فرمایا کہ حالات کو سامنے رکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے۔ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر چھوڑا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو ترتیب دینے میں اور اس کو سبق سکھانے میں، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی جھول نہیں دینا چاہتے تھے، کوئی وقت نہیں دینا چاہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ جس نے میرے نبی کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے
اسے کیفر کردار تک فی الفور پہنچایا جائے۔ حالانکہ اس وقت حالات بڑے ہی نازک تھے کہ بہت سارے قبیلوں نے سر اٹھا لیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ابھی تھوڑا وقت ہی ہوا تھا، تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ حضور کا وصال ہوا تھا، اور فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا۔ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے، اور جب اس فتنے کو کہ جو جھوٹی نبوت کا فتنہ تھا اور مسیلمہ کذاب نے جو دعویٰ کیا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق فی الفور لشکر کو بھیجنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت آپ حالات کو سامنے رکھیں پھر فیصلہ کریں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں یا اس تجویز کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہے تھے، یہ جو سننے والے۔ فرمایا کہ میں مدینے میں خون کی ندیاں تو بہانا گوارا کر سکتا ہوں، میں مدینے کے اندر خون کی ندیاں بہانا تو گوارا کر سکتا ہوں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ پرندے اڑتے ہوئے آئیں اور ہمارے گوشت نوچ کر کھائیں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ عورتیں ہماری بیوہ ہو جائیں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ بچے یتیم ہو جائیں، لیکن ابو بکر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ دین کے اندر کو رکھنا ڈالا جائے، دین کے اوپر حملہ کیا جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ ابو بکر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں کبھی واقعہ ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتی طور پر مسلمان تھے، یعنی نیچر سے ہی مسلمان تھے، اس پر میں دلائل دوں گا۔ ان کی طبیعت میں اسلام تھا، جس طرح فطرت میں اسلام ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا ابو قحافہ عثمان، ابو قحافہ عثمان۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عامر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھے، بچے تھے ابھی۔ ایک مرتبہ میں ان کو لے کر کعبۃ اللہ میں گیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں ان کو لے کر کعبۃ اللہ میں گیا اور یہ سوچ کر لے کر گیا کہ میں جا کر ان کو اپنے خدا یعنی بتوں کا تعارف کراؤں گا۔ میں نے جا کر ان کو تعارف کرایا کہ یہ ہبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، ان کے ہاتھ کے اندر ایک پتھر تھا، وہ پتھر لے کر کھڑے ہوئے تھے اور والد محترم نے دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ یہ پتھر بیٹے اس کو پھینک دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ابا جی یہ میں پتھر نہیں پھینکوں گا، بچے ہیں نا، بچوں کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ جس بات پہ اڑ جائیں اڑ جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ابا جی یہ میں پتھر نہیں پھینکوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹے پھینک دو۔ چلو پھینکتے نہیں ہو تو ایسے کرو اس کو جیب میں ڈال دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جیب چھوٹی تھی اور پتھر جیب میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن وہ جیب میں نہیں گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اپنی کمر کے ایسے پیچھے، بچے چھپا لیتے چیز کو، ایسے پیچھے کر کے اس کو چھپا لیا۔ تو آپ کے والد محترم کہنے لگے کہ بیٹے یہ پتھر تو نے پیچھے چھپا لیا ہے، پھینک نہیں رہے ہو، پیچھے کیوں چھپا لیا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ ابا جی اس پتھر کو اگر آپ کے خدا نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ خدا کا ہے۔ یہ یوں فرمایا کہ اس پتھر کو آپ کے خدا نہیں دیکھ سکے،
جو فرمایا کہ اس پتھر کو آپ کے خدا نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر اس سے اگلی بات سنیے، ابو قحافہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادت کرنا شروع کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر زور سے ایک بت پر مارا اور اس بت کی ناک ٹوٹ گئی اور دور جا پڑی۔ پورے مکے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے خدا کی ناک توڑ ڈالی۔ اب جس قوم کے خدا کی ناک ہی نہ رہی تو پیچھے کیا رہا؟ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بچپن کا حال تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ابو بکر وہ ہستی ہے جو کہ فطرتاً ہی مسلمان تھی، جیسے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فطرتاً نبی بنایا تھا کہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بعد میں نبوت کے منصب کے خلاف بات ہو سکے۔ جس میں بچپن میں بھی ایسا کام آپ نے نہیں کیا کہ جس پہ کوئی انگلی اٹھائی جا سکے۔ نہ کبھی آپ نے بتوں کی تعظیم کی، نہ آپ نے کبھی شراب کو منہ لگایا، نہ آپ کبھی میلوں ٹھیلوں کے اندر گئے، نہ آپ نے جو ہے وہ کبھی دھوم دھڑکے میں کام لیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک محفل، آپ کے دوستوں میں سے کسی دوست کی ایک محفل تھی، شادی کی محفل تھی، اور اس میں جو ہے وہ میوزک چل رہا تھا اور اس میں جو ہے وہ کوئی ناچ گانا کا اس طرح کا کوئی پروگرام تھا جیسے شادیوں میں ہوا کرتے ہیں، تو کوئی اس طرح کا پروگرام تھا۔ تو وہ دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابھی آپ بچے تھے اس پروگرام میں لے جانا چاہتا تھا۔ ابھی آپ اس گلی میں پہنچے تھے، کانوں میں میوزک کی آواز آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہیں اللہ نے نیند طاری کر دی۔ آپ ادھر ہی بیٹھ گئے، بس صبح تک سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی، محفل ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آئی، آپ گھر کو آ گئے۔ کبھی بتوں کی تعظیم نہیں کی۔ آپ کی پھوپھی ایک مرتبہ آپ کو میلے میں لے جانا چاہتی تھی جہاں پہ بتوں کی تعظیم اور ان کی عبادت کے سب اہتمام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں نہیں گئے، آپ نے بتوں کے اس میلے میں شرکت نہیں کی، آپ نے انکار کر دیا۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اللہ کا یہ کرم تھا، کیونکہ مصدق اول جو ہونا تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو بننا تھا ابو بکر نے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، کبھی بتوں کی تعظیم نہیں کی، بلکہ میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا کہ پتھر کو چھپا کے لے گئے اور جب والد محترم نے بتوں کی پوجا شروع کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بت کی ناک توڑ دی، اور میلے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر کوہرام برپا ہو گیا کہ ابو قحافہ عثمان کے بیٹے نے بت کی ناک توڑ دی۔ یعنی خدا کی ناک ہی نہ رہی تو اور کیا رہ گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر دو مقامات ایسے دیکھے جائیں کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا اس وقت کو دیکھا جائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالا تو دونوں مقام پہ واضح فرق نظر آتا ہے کہ واقعی مقام صدیقیت پر آپ فائز ہونے کے لائق تھے، اور اللہ نے آپ کو بنایا ہی اسی طرح تھا کہ مقام صدیقیت آپ ہی کا حصہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ فنا فی اللہ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق یہ لکھا ہے کہ فنا فی الرسول تھے۔ اب دیکھیے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا اعلان سننے کے بعد تشریف لے گئے۔ اعلان کیا تھا کہ غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے چندے کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے۔ صحابہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، جس کے ہاتھ میں جو آیا لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساؤں سے بھی زیادہ مال دیا، سامان سے لدا ہوا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سامان دیا، آدھا گھر اٹھا کے لے آئے۔ اب ابو بکر کی باری آتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ نے 100 اونٹ نہیں دیے، آدھا گھر کا سامان بھی نہیں لائے، سارے گھر کا سامان لے آئے، سوئی بھی نہیں چھوڑی، دیواروں پہ ہاتھ مار کے آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی سوئی بھی اگر گھر کے اندر موجود ہے تو میں اسے بھی حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کے رکھا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا ذکر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و سر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا اور رسول کے سوا جو کچھ تھا لا کے دیا۔ جب بھی تذکرہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اپنے یاروں کا تو اس طرح تذکرہ کیا کہ میں بازار میں گیا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے، میں مسجد میں تھا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے، میں پہاڑ پہ چڑھا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے، میں فلاں قبیلے کو تبلیغ کرنے کے لیے گیا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے، میں فلاں سفر میں تھا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے، میں حضر میں تھا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے، میں خوشی میں تھا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے، میں غم میں تھا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے۔ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو ابو بکر و عمر کا تذکرہ ضرور کیا، اس لیے کہ یہ یاران ایسے یار تھے کہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد جدا نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کی دعا کا ثمر بن کر تشریف لائے، لیکن ابو بکر تو ایسی ہستی ہے کہ جو بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ کو مقام صدیقیت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر میں تھے، تو سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک عالم ہے اور بڑا بوڑھا ہے، کئی کتابوں کا اس کے پاس علم ہے، تورات، انجیل، زبور، اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کی عمر 390 برس ہے، 390 برس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے بھی وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، مسمو کا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ابو بکر۔ اس نے کہا مسمو ابی کا، تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ فرمایا ابو قحافہ عثمان۔ انہوں نے کہا من این جئتا، تو کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا من المکہ، میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا من ای قبیل، تو کون سے قبیلے سے ہے؟ فرمایا بنو تمیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے پورا تعارف اس کے سامنے پیش کر دیا، میرے قریب ہو جاؤ، کہنے لگا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا اور پھر اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اس طرح کھولا کہ آنکھیں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں بند تھیں اور ان پر جو پلکیں تھیں وہ چہرے تک آئی ہوئی تھی، اتنا بوڑھا تھا چہرہ، اور اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کھولا، اپنی بھووں کو اٹھا کر میرے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بے ساختہ وہ شخص جو تھا رونے لگا، وہ عالم جو تھا آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیرت زدہ رہ گیا کہ میں نے کہا شیخ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کیا راز ہے اس میں، کیا بات ہے اس میں؟ انہوں نے کہا بیٹے میں عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی حافظ ہوں، تورات میرے سینے میں ہے، آسمانی کتابوں کا علم مجھے خدا نے دیا ہے، میری اس وقت عمر کم نہیں ہے، میں 390 برس کا ہوں، 4 صدیاں مجھ پر بیت گئی ہیں، میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا۔ اب یہ غور سے سنیں، کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا
اس نبی کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس پیغمبر کے سر پر خدا نبوت کا تاج رکھے گا، وہ پیغمبر پوری کائنات کا والی وارث ہوگا، پھر اس پیغمبر پر جو سب سے پہلے کلمہ پڑے گا، جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے گا، اس شخص کی کنیت ہوگی ابو بکر، اس کا لقب ہوگا صدیق اور عتیق، اور اس کا نام ہوگا عبداللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اس کے باپ کا نام ہوگا ابو قحافہ عثمان ابن عامر، اس کی ماں کا نام ہوگا ام الخیر سلمہ بنت فخر۔ اس بابا نے کہا کہ ابو بکر، جس وقت میں نے یہ آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا اس وقت میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ ابو بکر میری دعا لگتا ہے اللہ نے قبول فرمائی، کہ اے اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی۔ وہ بابا کہتا ہے کہ جس وقت میں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا نا تو میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری اتنی عمر بڑھا دے کہ میں اس نبی آخر الزمان کا دیدار کر سکوں۔ ایک یہ دعا مانگی، اور فرمایا اگر اس نبی کا دیدار میرے حصے میں نہیں ہے تو کم از کم محمد کے اس یار جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے ابو بکر، اس کا ہی دیدار کروا دینا۔ کہا صدیق میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج خدا نے میری دعا کو پورا کر دیا ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے۔ میں اس بڑھاپے کی حالت میں چل کر تجھ تک نہیں آ سکتا تھا، تجھ کو خدا میرے پاس لایا اور میں آج تیرا دیدار کر رہا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر تجھے مبارک ہو، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کریں گے تو سب سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھے گا، سب سے پہلے ان کی تصدیق کرے گا۔ جب تو ان کا کلمہ پڑھنا تو اس پیغمبر کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ آقا یمن کا 390 سال کا بوڑھا جس کا نام تھا شیخ ازد یمنی، وہ آپ کو سلام کہتا تھا۔ وہ اس وقت کا بوڑھا صداقت کی تصدیق فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کی تصدیق فرمائی، اور آج کا چوڑا جو روزے میں سوئے ہوئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھونکے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ صاحب ایمان ہے کہ وہ بے ایمان ہے؟ بس یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔